بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، اور ہمارے اس پروگرام کو میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلی نشست میں عشر ذی الحجہ کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ عشر ذی الحجہ کے متعلق کچھ باتیں ہم عرض کریں گے۔ ان میں سے بڑی اہم چیز ایک یہ ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو غیروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اپنے شاگردوں کو حدیث بنا کر کے تو نہیں، لیکن وعظ و نصیحت کے طور پر اس حدیث کی ترغیب دلاتے، سناتے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو افعلوا الخیر دہرکم۔ امام طبرانی، امام بہقی شعب الایمان میں بسند صحیح، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں۔ بڑی اہم حدیث، اس کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو افعلوا الخیر دہرکم، افعلوا الخیر دہرکم۔ دہر کے معنی زمانہ، مراد زندگی ہے۔ مطلب افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو، میرے امتیو، تم اپنی زندگی بھر نیک عمل کرتے رہو۔ افعلوا الخیر، یہ امر کا سیغہ ہے، پیارے نبی حکم دے رہے ہیں، افعلوا الخیر دہرکم۔ میرے امت کے لوگوں، میرے صحابیوں، امتیوں، نیکی کو ایک مرتبہ کر کے چھوڑ نہ دو۔ افعلوا الخیر دہرکم، اپنی زندگی بھر تم نیک اعمال کرتے رہو۔ نیکی کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ پوری زندگی نبی علیہ السلام نیک اعمال کرنے کی تلقین کی۔ افعلوا الخیر دہرکم، زندگی کے ہر لمحات میں کوئی نہ کوئی نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ راویہ ہیں، اور فرمایا، ما من ساعت تمر بابن آدم لم یذکر اللہ فیہا الا کانت حسرۃ علیہ۔ عائشہ، ذرا اپنے وقت کی قدر کرنا، زندگی کے لمحات کو ایک بہت بڑی دولت سمجھنا۔ عائشہ، ما من ساعت تمر بابن آدم، ایک لمحہ، ایک منٹ بھی اگر آدمی کا یوں ہی بیکار گزر گیا تو قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا، کاش اس ایک لمحہ جو ہم بیکار بیٹھے تھے، اگر اس میں کچھ نیک عمل کر لیے ہوتے، ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیے ہوتے، قرآن کی کوئی آیت تلاوت کر لیے ہوتے، کوئی اچھا عمل کر لیتے، تو آج ایک منٹ ہمارے جنت میں درجات کے بلند کرنے کا سبب بنتا۔ عائشہ، خبردار، ما من ساعت تمر بابن آدم۔ عائشہ، کوشش کرنا، یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، قبر سے لے کر کے حشر تک یہی کام آئیں گے۔ اس لیے عائشہ، ایک لمحہ بھی بیکار تم ضائع نہیں کرنا، ورنہ قیامت کے دن رب کے سامنے تمہیں افسوس کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں،
اللہ نے جو زندگی دی ہے ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی اچھے کام میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. افعلوا الخیر دہرکم. نبی علیہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الزہد الکبیر میں نقل کرتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا, خطبہ دے رہے تھے, عبداللہ بن عباس مسعود سامنے بیٹھے تھے, شاید کہ ان کا ہاتھ یا ان کی انگلی وہ جیسے عادت ہو کہیں بیٹھتا تھے کردنے لگتا ہے, شاید کہ چٹائی پر اس زمین پر ایسے پڑ گیا. اللہ اکبر. آپ نے خطبہ روک لیا. فرمایا عبداللہ ابن مسعود یہ کیا کر رہے تھے, تم کیا کر رہے تھے؟ عبداللہ اگر تم نے ایک لکڑی لے کر کے زمین پر ایسے لکیریں کھینچتا ہوا بیکار بیٹھا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا, عبداللہ اس سے کیا تو نے فائدہ اٹھایا, کیا تیرا مقصد تھا؟ دوستو آج ذرا سا موبائل کے پیچھے کتنا ہم وقت ضائع کرتے ہیں, ذرا اس کا خیال کرو بھائی اور بہنوں. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ساری رات ہم تب برباد کر دیتے ہیں اپنا. سب سے بڑی قیمتی چیز انسان کو اگر آخرت سنوارنے کے کا سب سے بڑا سرمایہ دیا ہے تو دوستو وہ ٹائم ہے. تو ایک تو آپ نے عمومی بات کہی, افعلوا الخیر دہرکم. لوگوں ساری زندگی جب تک تمہیں ہوش ہے کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتے رہو. اس صحابی پر ذرا غور کریں, یا رسول اللہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب نہ جہاد کرنے کی طاقت ہے نہ ادھر دوڑ دھوپ کرنے کی طاقت ہے, مسجد تک پہنچنا بھی مشکل ہو گیا ہے. تب تو بڑھاپے میں کچھ ایسا عمل بتا دیں جو بیٹھے بیٹھے عمل کرتے رہیں تاکہ نیکیوں کا دروازہ بند نہ ہو جائے. تو آپ نے کیا فرمایا دوستو, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اللہ کے بندے نہیں جا سکتا, نہیں بہت بڑا عمل کر سکتا, تو کم سے کم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تازہ کرتا رہے, یعنی بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہو. افعلوا الخیر دہرکم. یہ تو ہو گیا. پھر آگے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ بڑی کام کیے تھے, فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. ایک تو عمومی طور پر عبادت کرتے رہو, نیک عمل کرتے رہو, زندگی سے فائدہ اٹھاتے رہو, لیکن فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَحْمَتِ رَبِّهِ. لیکن یہ تمہارے 24 گھنٹے جو زندگی کے ہیں ان میں کچھ ایسے خیر و برکت والے نفحات اوقات ہیں, ٹائم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں. رحمتیں اللہ تعالیٰ عام کر دیتا ہے. تو تعرضوا لنفحات ربکم. یہ جو خیر و برکت یا جس کو کہتے ہیں خاص نیکیوں کا سیزن, نیکیوں کا وقت جو آتا ہے وہ ضائع نہ جائے, ان اوقات کا, ان نیکیوں کے سیزنوں کا خاص خیال رکھنا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ یہ نیکیوں کی جو خاص مخصوص ہو, فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ تَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَبِّكُمْ. عام حالتوں میں نارمل زندگی میں تو نیک عمل کرتے ہی رہو, لیکن یہی تمہارے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اسی زندگی میں اللہ نے کچھ اپنی رحمتوں کے خاص اوقات رکھے ہیں, بہاریں ہیں. یا یوں سمجھیں وہ ایسا سیدھ ہے نا کہ نیکیوں کی ہوائیں چلتی ہیں, رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیں, مثال کے طور پر 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ خیر و برکت کا ٹائم جو ہے اپنا اللہ سے فرمایا صبح اور شام, استعینوا بالغدوۃ والرواۃ وشیء من الدلجہ. 24 گھنٹے ہیں لیکن فجر کے وقت اور مغرب کے وقت
اور رات کی کچھ تاریکی میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے. رات پوری ہے لیکن سنو آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتے ہیں. ایک خاص موقع ہے. اسی کی طرف اللہ رسول نے اشارہ کیا جو اللہ نے رحمت اور برکت کے مخصوص اوقات رکھے ہیں ان کا ذرا انتظار کرو, ان سے ضائع نہ جائے, ان سے فائدہ اٹھانے کی تو کوشش کرو. وہ کبھی صبح شام ہے, کبھی دن بھر ہے, کبھی ہفتہ واری ہے. مثلا جمعے کا دن رحمت و برکت کا دن ہے, ہفتہ واری ہے. کچھ سالانہ ہے جیسے عشر ذی الحجہ ہے, ماہ رمضان ہے, حج کے ایام ہے. تو اللہ کے مخصوص جو رحمتوں کی تقسیم ہوتی ہے یا ہم نے کہا بہاریں آتی ہیں, وہ کوئی ایک وقت نہیں ہے. وہ کبھی جمعے کا نام سنا ہوگا, اللہ رسول نے فرمایا جمعے منبر پر ہے, جمعے میں ایک دن اللہ نے ایسی ساعت رکھی ہے اور آپ نے اسے وَيُقَلِّلُهَا منبر پر آپ بتایا بہت تھوڑا سا وقت ہے. دیکھیں جمعے کا دن ویسے ہی خیر و برکت کا, اور اس میں بھی اللہ نے ایک ایسا وقت تھوڑا سا رکھا ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا اس وقت جو کچھ بندہ مانگ رہا تھا اور اتفاقاً وہ ٹائم مل گیا تو اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے. دیکھیں جمعے کا دن, پھر جمعے کے دن بھی ایسی ہیں. تو دوستو ایسے ہی پورے سال میں اللہ رب العالمین نیکیوں کا کچھ سیزن ہوتا ہے. وہ کبھی گھنٹوں بھی ہیں, کبھی دن میں ہے, کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ ہے, کبھی سال میں ایک مرتبہ ہے. تو انہی جو نیکیوں کی سیزن ہوتے ہیں انہی میں ایک عشر ذی الحجہ بھی ہے. اللہ رسول فرمایا افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت ربکم فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء. فرمایا اے میرے صحابیوں امتیوں, جو اللہ نے نیکیوں کے خاص سیزن رکھے, خاص اوقات, ان کا انتظار کرتے رہنا, کہیں ایسا نہ ہو غافل ہو اوپر سے چلے جائیں. ان کا انتظار کرنا اور جب وقت آ جائے تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا. اور روایت میں کیا آیا, محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ اللہ رسول نے فرمایا ان مخصوص اوقات میں اگر ایک مرتبہ کسی کو مل گیا چانس, جو مخصوص اوقات ہے, لا یشکا بعدہ ابدا, تو قیامت تک وہ کبھی اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم نہیں ہوگا. تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ عشر ذی الحجہ کے اندر کوشش کریں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اور ہر اعتبار سے اس سے مستفید ہوں. اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ایک سیزن دیا ہے پورے 10 دن کا, یہ ایسے کھیل کود لہو لعب میں گزر نہ جائیں. پہلی ہی نشست میں میں نے بتایا کہ اسلاف اس عشرے کا انتظار کرتے تھے بے چینی کے ساتھ, کب آئے, ضائع نہ جائے. ہم اس سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.